بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج چونکہ شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، لہٰذا اپنا جو درس روٹین کا جو تھا اس کے آغاز سے پہلے کچھ باتیں اس شب کی مناسبت سے جناب خدیجہ کے سلسلے سے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ خاتون ہیں کہ جتنے بھی آج توحید کا دعویٰ کرنے والے افراد ہیں، جن کی زبان پر کلمہ توحید ہے، وہ مانیں نہ مانیں لیکن ان کے اوپر احسان ہے جناب خدیجہ کا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ سختیوں میں آئی، آسانیوں میں پیغمبر کا ساتھ دینا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ جب پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہو گیا، لوگ پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، جوق در جوق اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا، اس وقت پیغمبر کا ساتھ دینا، اور جب اسلام ابھی جو ہے وہ مکے کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ وہ محلہ جس میں پیغمبر رہا کرتے تھے اس میں بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ اور اس وقت جناب خدیجہ تھیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے ہر ایک مشن میں، ہر ایک مرحلے پر پیغمبر کے ہمراہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے تمام دوسری خواتین سے جو پیغمبر کے ساتھ بعد میں آئیں، جو ازواج مطہرات ہیں، پیغمبر کی جو ازواج ہیں، ان میں اور جناب خدیجہ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ سب کے سب جب پیغمبر کا ایک نام ہو گیا، ایک شخصیت بن گئی، لوگ پہچاننے لگے، تب وہ پیغمبر کی زندگی میں آئی ہیں۔ جناب خدیجہ اس وقت پیغمبر کی زندگی میں آئی ہیں جب پیغمبر کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہت سخت ہے کہ ایسے مرحلے پر کہ جب لوگ پیغمبر جب نکلتے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، اس مرحلے پر کہ جب کوئی پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت جناب خدیجہ سختیوں میں، مصائب میں پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مصائب میں ساتھ ہیں تو اب اگر خود ملکۃ العرب ہیں تو پھر ملکۃ العرب ہونے کی بنیاد کے اوپر، ثروت اور پیسے کی بنیاد کے اوپر آپ کی زندگی الگ ہو اور دوسروں کی زندگی الگ ہو۔ نہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے شیب ابی طالب میں بھوکے رہ کر، تنہائی میں، مشقت میں زندگی گزاری ہے۔ اور ایک عجیب جناب خدیجہ کا یہ رخ ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے زندگی میں، جب پیغمبر کی زندگی میں آئی ہیں تو انہوں نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ خصوصیات بہت اہم ہیں کہ جناب خدیجہ نے ایک شریک سفر اور ایک شوہر کے خصوصیات کے طور پر پیش کیا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فرض کریں شادی ہوتی ہے تو انسان بہت سارے اس کے خواب ہوتے ہیں، بہت سارے اس کی آرزویں ہوتی ہیں، بہت تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو پیچھے ڈال کر کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ لے کے آگے چلتا ہے کہ بھائی چلیں اب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن کتنا اہم ہے کہ وہ کتنی گہرائی سے کس چیز کو ایک شریک سفر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹیٹس ہے، ایک شخصیت ہے اس کی سماج اور معاشرے میں، کس بنیاد کے اوپر ہے، چونکہ بینک بیلنس ہے، کس بنیاد کے اوپر ہے کہ اس کا ایک اچھا خاندان ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہو کر ویلیوز کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی جب آگے بڑھتی ہے، کبھی اگر یہ دیکھ کے آگے مثلا رشتے کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک بڑا اچھا خاندان ہے، یا ایک بہت پیسے والے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کا ایک
اس دنیا میں نام ہے، پھر وہ نام ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ پیسہ ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ پیسہ بھی صحیح سے انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا، پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر کا جو ساتھ دیا ہے، تو اس چیز کو روایت کہتی ہے، میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ میں کیوں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، یا کیوں میں نے آپ کو انتخاب کیا؟ فرماتی انی رغبت فیکا، میں آپ سے اس لیے نزدیک ہوئی، یا میرے دل میں آپ کی محبت اس لیے آئی۔ رغبت و رغبت، کسی انسان کی رغبت دل میں آنا، یعنی اس کی محبت کا پیدا ہونا۔ تو یہ جو محبت پیدا ہوئی ہے، یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ انی رغبت فیکا لقرابتک منی۔ اچھا، روایت کہتی ہے یبن عم کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خدیجہ کا جو خاندان ہے اور جو پیغمبر کا خاندان ہے، اس میں آپسی رشتہ داری پائی جاتی تھی پہلے سے۔ تو یبن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، ایسے خطاب کیا۔ انی رغبت فیکا لقرابتک منی، میں آپ سے نزدیک ہوئی ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت آئی ہے، میں آپ سے اس رشتے میں جڑنا چاہتی ہوں جو شریک سفر کا رشتہ ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہمارا رشتہ ہے پہلے سے خاندانی رشتہ، اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شادی ہوتی ہے اور جو رشتے بنتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر رشتہ داریاں ہیں آپس میں، تو اسلام کی نظر یہ ہے کہ ان رشتہ داریوں سے باہر تب جائے جب اس رشتہ داریوں کے اندر کوئی نہ مل رہا ہو۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا مثلا کس طرح سے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، خاندان کیا ہے، لڑکی کا خاندان، باپ ماں، یہ سب۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہت نزدیکی رشتہ داریاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں پھر میڈیکل کا کچھ ایشو آتا ہے، وہ سب تو ڈاکٹرز کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ایک اسلام کی ایک نظر یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر جو رشتہ داری ہے، جیسا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَشَرَفِكَ فِي قَوْمِكَ، قوم میں جو آپ کی شرافت ہے، شرافت کی بنیاد کے اوپر، چونکہ قوم میں مشہور ہے کہ آپ شریف ہیں، تو اس شرافت نفس کی بنیاد کے اوپر میرے دل میں یہ چیز آئی ہے کہ میں آپ سے نزدیک ہوں۔ وَأَمَانَتِكَ فِيهِمْ، اور قوم کے درمیان میں آپ مشہور ہیں کہ آپ امانت دار ہیں، تو چونکہ آپ امانت دار ہیں، اس امانت کی بنیاد کے اوپر۔ پھر وَحُسْنِ الْخُلْقِ، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور آپ کی سچائی کی بنیاد کے اوپر۔ چونکہ اگر انسان اپنی زندگی میں سچا ہے تو رشتے کو مضبوطی کے ساتھ لے کے آگے چل سکتا ہے، لیکن اگر اس کے وجود کے اندر سچائی نہیں ہے تو ہر مرے پہ وہ جھوٹ بولے گا اپنے کام کو نکالنے کے لیے، اور پھر وہ رشتے کو خراب کر دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے جناب خدیجہ نے ایک رشتے کی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے، کہ جہاں پر شرافت نفس ہے، امانت داری ہے، اچھا اخلاق ہے، حسن خلق ہے۔ تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر یہ شادی کا اگر کوئی مرحلہ ہے تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائق ہے کہ وہاں پر انسان رشتے کو جوڑ لے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا پھر خود مطیع یہ پیغمبر ہیں۔ ثروت اور مال اور دولت کا عالم یہ ہے کہ 400 سے زیادہ کنیزیں، غلام، اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ملکۃ العرب، خاتون قریش کے نام سے مشہور ہے، ملکۃ العرب یہ شخصیت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب مہر کی بات آئی تو پیغمبر سے کہا کہ آپ جو بھی میرے گھر والے، جو بھی میرے رشتہ دار مہر آپ کی رکھیں تو آپ منع مت کیجیے گا، جو بھی ہو اس کو قبول کر لیجیے گا۔ پھر خود بی بی نے مہر اپنی طرف سے دی ہے کہ آپ یہ مہر ادا کر دیے گا، یعنی اس حد تک جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کے پاس ایسا گھر تو تھا نہیں، شادی ہو گئی تو پیغمبر جناب ابو طالب کی طرف، ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، چونکہ یتیم عبداللہ ہیں،
باپ نہیں ہے، ساری کفالت جناب ابو طالب نے کی. تو ابو طالب نے خطبہ عقد جب پڑھا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد جب یہ شادی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ابو طالب وہی گھر ہے، پیغمبر کا بھی وہی گھر ہے. تو بیوی نے بلایا ہے پیغمبر کو، اور بلا کے پھر کیا کہا؟ بلا کے کہا ہے کہ پیغمبر بیتی بیتک، یہ جو میرا گھر ہے، اب آپ کو کسی اور گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گھر جو ہے بیتی بیتک، یہی آپ کا گھر بھی ہے. وَأَنَا جَارِيَتُکَ، اور میں آپ کی کنیز ہوں. وہ جو ملکۃ العرب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی کنیز ہوں. اور اس طرح سے تربیت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مولا کائنات سے وہ دو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں آنے کی اجازت دیں، اور مولا بیوی سے کہتے ہیں، تو بیوی نے وہاں پر یہی جواب دیا ہے، البیت بیتک، یہ گھر آپ کا گھر ہے، والحرۃ زوجتک، اور یہ کنیز آپ کی زوجہ ہے. تو علی جیسا آپ چاہیں، یہ تربیت ہے ماں کی کہ وہاں پر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی نے اس طرح سے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کا سن مثلا 40 سال کا تھا اور پیغمبر 25 سال کے تھے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں خاص طور پر اس پہ گفتگو کی ہے. انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سن بھی 25 سال کا تھا، 25 سال کا تھا. یہ ایک غلط طریقے سے اس طرح سے، چونکہ ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ماں ہیں اور پوری نسل امامت یہیں سے ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا سے، تو اسلام کی حفاظت میں ایک بڑا کردار ہے چونکہ اس شخصیت کا، اور اسلام کی ترویج میں، اسلام کے پھیلنے میں مال خدیجہ کا ایک بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک مظلومیت ہے بیوی کی کہ اور جو ازواج پیغمبر ہیں ان کے بارے میں آپ تلاش کریں گے تو صفحے مل جائیں گے جو بہت کم پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں، لیکن وہ بیوی کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دی، وہ شخصیت اب اس کو دیکھیں، اس کا بہت کم تذکرہ ملتا ہے. بہت مختصر سا جو روایتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ ان شخصیتوں کی ہیں جن کا بہت زیادہ پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ میں بہرحال یہ ہے. اور پھر انہی کے تمام کمالات کا تذکرہ ہے. جبکہ بیوی کے سلسلے سے آپ دیکھیں، روایت یہ کہتی ہے کہ کانت من احسن النساء جمالا، اس دور کی جس دور میں جناب خدیجہ تھیں، اس دور کی سب سے خوبصورت ترین خواتین میں جناب خدیجہ کا شمار ہوتا تھا. صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے، ایک انسان بہت خوبصورت ہے لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی یہاں پر ہے کہ جو ظاہری خوبصورتی اس کے ساتھ باطن میں بھی انسان کے پاس عقل و شعور ہو. جناب خدیجہ کے سلسلے سے ہے وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، عقل میں کامل ترین شخصیت تھی جناب خدیجہ کی. وَأَتَمَّهُنَّ رَعْيًا، اور اپنی جو آپ کا نظریہ تھا، جو رائے تھی، اس میں مکمل تھی. یعنی نظریہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. انسان کی آئیڈیالوجی وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ انسان کا ایک اسٹینڈ ہو، تو اپنے اسٹینڈ میں مکمل بہترین. وَأَكْثَرُهُنَّ عِفَّةً وَحَيَاءً، اور عفت کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے سب سے بہترین تھیں عفت اور حیا کے اعتبار سے. وَمُرَوَّةً وَمَالًا، صرف مال نہیں تھا، یعنی مال، دنیاوی مال کے اعتبار سے تو ملکۃ العرب تھی ہی، ملکۃ العرب روحانی اعتبار سے بھی تھی. یعنی جو حیا ہے، حیا لا دین لمن لا حیا لہو، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. جناب خدیجہ حیا کے مرحلے میں اس مقام پر تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کا پھر کردار کیا ہے. اس کے بعد پیغمبر کو اپنے گھر میں لے کے آئیں، کہتے ہیں یہ گھر آپ کا گھر ہے، بیتی بیتک وانا جاریتک، اور میں آپ کی کنیز ہوں. اب آپ اس چیز کو اپنے سماج اور سوسائٹی میں لے کے آئیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے، ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اتفاق سے شوہر مالی اعتبار سے کمزور ہے، نہیں ہے اس کے پاس اتنا، زوجہ مالی اعتبار سے مضبوط ہے اور اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اپنے گھر کے،
تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس شوہر کو دبا کے رکھا جائے، اور ہر ایک بات پہ اس کو یہ کہ پھر میں یہ کر دوں گی، میں ایسا، ابھی ڈیڈی کو فون کر دیا ایسا ہو جائے گا، انکل کو فون کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ تو بیچارہ اس میں۔ اور جناب خدیجہ کا کردار کیا ہے؟ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کہ کتنا آپ اس پر توجہ رکھتی ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ جو زوجہ اور شوہر کا جو رابطہ ہے، جو محبت کا، اس کو آپ نے قائم کیا ہے۔ اتنے آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، کنیزیں ہیں، اور ان سب کے باوجود جب پیغمبر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ دروازے پہ ہوتے ہیں استقبال کے لیے۔ کسی سے بھی کہہ سکتی تھی بھائی جاؤ پیغمبر آ رہے ہیں، لے کے آؤ اپنے آپ۔ جو آپ کا ایک روایت میں ہے کہ تاریخ میں کہ گھر تھا، گھر میں ایک خیمہ تھا جو سبز خیمہ تھا، اور اس کے اندر پھر جیسے آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں، اس میں بہترین جو سامان رکھا ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ زندگی کے لیے جو کچھ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کا سامان وہ سب اس کے اندر رہتا ہے۔ تو لگژری جو خیمے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو فٹ بال ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس طرح کے خیمے، تو یہ تو بہت بات کی چیزیں۔ اس زمانے کا جو بڑا سا گھر، اس میں جناب خدیجہ کا ایک بہترین خیمہ، اور اس میں جناب خدیجہ کے نوکر چاکر خادم سب، کنیزیں غلام سب۔ تو ایسا کر سکتی تھی کہ آپ مثلا خیمے میں بیٹھیں یا آپ گھر کے کسی حجرے میں رہیں اور انتظار کریں پیغمبر کا کہ پیغمبر آ جائیں۔ کسی خاتون سے کہیں، کسی کنیز سے کہیں کہ تم جاؤ استقبال کر کے لے کے آؤ، یا کنیزوں سے کہیں تم جاؤ استقبال کر کے لے کے آؤ، یا غلاموں سے کہیں، لیکن ایسا نہیں، خود اٹھتی تھی اور خود جاتی تھی۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہے خود اٹھ کر جانا اور استقبال کرنا۔ روایتوں میں ہے کہ یہ خود عمل پروردگار کو محبوب ہے کہ ایک زوجہ اگر جا کر دروازے پر اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے۔ ایک شخص ہے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ ولی زوجۃ، میری ایک زوجہ ہے، اور روایت کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ زوجہ ہے، جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، جب میں باہر آتا ہوں کام کاج سے تھک کے تو پتہ نہیں کیسے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ دروازے پہ ہوتی ہے جب دروازہ کھولتا ہوں، اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہوں مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، مسکراتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہیا من عمالہا، اللہ عمال، اللہ کے کچھ کارندے ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے جاب کے اوپر، وہ کام کرتے ہیں، یہ انہی لوگوں میں سے ہے جسے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں گے یہ کتنا اہم ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، شوہر باہر سے تھکا رہا آتا ہے تو اس کو یہ توقع ہوتی ہے گھر میں جائے گا تو اس کا اچھے سے استقبال ہوگا، لیکن استقبال نہیں ہوتا، پتہ چلا وہ ڈھونڈتا ہے، پتہ چلا کہ وہ کسی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی ہے مثلا۔ تو یہ سارے کام ضروری ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان صفائی ستھرائی کے کاموں کو چھوڑ کے اگر اس وقت کو خالی کر لے، اپنے لیے فری کر لے کہ بھائی یہ شوہر آ رہا ہے، تو اس کو ایک شخصیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ تو بہت سارے مسائل جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں جب اس نے اچھے سے مسکرا کے استقبال کر دیا۔ اب مثلا مثال کے طور پر کھانا آیا، اس میں نمک کم بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مسکراہٹ نمک کے کمی کو پورا کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح بھی ہوتا ہے تو اس نہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، یہ گرم نہیں ہے، ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اس شہر میں خاص طور پر ایک شخصیت عالم کے طور پر، خطیب کے طور پر آیا کرتی تھی، جناب فیروز حیدر صاحب قبلہ، پروردگار جو ہے وہ آپ کی صلوات کے ذریعے سے ان کی روح درجات کو بلند فرمائے۔ تو وہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ایک خاتون کا کام کیا ہے گھر میں، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کمپیوٹر جو سسٹم ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں، اب تو خیر سب لیپ ٹاپ ہو گئے، وہ جب سسٹم ابھی بھی آفیسز وغیرہ کے لیے بڑے بڑے سسٹم ہوتے ہیں، تو کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے سسٹم خریدتے نہیں، اسمبل کرتے ہیں، وہ الگ الگ چیزوں کو خرید لیا، سن ریم لے لی، ہارڈ ڈسک لے لی، یہ وہ مدر بورڈ سب اس کے بعد سے بنا دیا، اسمبل کر لیا۔ تو اس کے لیے ٹیکنیک چاہیے، وہ اسمبل ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر کیا ہے، کون سا مدر بورڈ کہاں لگے گا، کون سا کیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ خاتون کا کام یہ ہے کہ شوہر ایک مشین کی طرح ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلا
تو کہیں مارکیٹ میں، کہیں آفس میں، کہیں کسی جگہ دھکے جب وہ کھاتا ہے تو اس کے سارے پرزے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو اب جب وہ گھر میں آ رہا ہے تو وہ مسکرا کے ایک مسکراہٹ جو ہے اس کو دوبارہ اسمبل کر دیتی ہے جیسے وہ گھر سے گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم منزل ہے جناب خدیجہ کے سلسلے سے. اور بھی کچھ باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی عرض کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جناب خدیجہ نے جو پیغمبر کے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ انی رغبت فیکا، میں تمہارے ساتھ جو ہے اس لیے میں نے اس رشتہ ازدواج کو منسلک کیا، یا تم سے میں نے رغبت کا جو میرے وجود کے اندر ایک احساس جاگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو میری زندگی میں آ سکتی ہے. تو کس بنیاد کے اوپر؟ اس لیے کہ پیغمبر نبی ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی ایک پوری دنیا میں شہرت ہونے والی ہے، یا پیغمبر کا اذان میں نام آنے والا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. جناب خدیجہ نے بیان کیا اس لیے کہ یہ شخص امین ہے، اس لیے کہ یہ شخص سچا ہے، اس لیے کہ یہ شخص اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو اچھا اخلاق یہ بہت اہم ہے، اچھا اخلاق. اور یہ سورہ حجرات جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر بھی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا اخلاق بہتر ہو، تمہارا اخلاق اچھا ہو. آج کل جو ماہ مبارک رمضان ہے مثلا، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہر ایک انسان چونکہ روزہ رکھ رہا ہے. اب روزے میں اگر بھوک اور پیاس ہے تو کبھی کبھی انسان کے اوپر، وجود کے اوپر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، کہ بہت زیادہ اسے بار بار سوال کرنا، اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں. بار بار بہت توجہ کیجیے گا. میں ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف، خاص طور پر جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ادھر سن رہی ہیں، اس پہ توجہ کریں. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں آپ کے پاس روزے میں، ہے نا، بچے چاہتے ہیں کھیلنا، آپ کو دل نہیں کرتا کہ نہیں اب تھکے ہوئے ہیں. یا مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن اچھی چیز ہے. میں بچہ آیا آپ کے پاس کھیلنے کے لیے، کہتے نہیں میں مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، یا پھر میں دعا پڑھ رہا ہوں. اسے کیا پتا، وہ تو چاہے گا کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیلے، ماں جو ہے میرے ساتھ. اب ماں کو مثلا دعا بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، افطاری بھی بنانی ہے، اور پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم جھڑک دیتے ہیں، چلو جاؤ بعد میں. تو بچہ انتظار کرتا رہتا ہے. اس کے بعد جب دوپہر ہوتی ہے تو پتہ اب یہ سو رہے ہیں، بچوں کو نیند نہیں آتی، وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے سو رہا ہے، اٹھیں گے. اب جب اٹھے تو اب پھر مثال کے طور پر چلو یہ دعا پڑھ لیں، چلو یہ کر لیں. اچھی چیز ہے. لیکن آپ اخلاق پیغمبر کو دیکھیں. بڑی عجیب یہ روایت ہے، میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے، نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں. راستے میں بچے کوچے میں تھے، گھیر لیا انہوں نے. پیغمبر کو دیکھ کر بچے قریب آ جاتے تھے. ایک اس سے اخلاق پیغمبر، جسے جناب خدیجہ نے بیان کیا ہے، وہ حسن خلق ہی، یعنی میں اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئیں چونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے. تو یہ اچھا اخلاق کیا ہے اسے آپ دیکھیں. پیغمبر کا جو اچھا اخلاق ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر نماز کے لیے جا رہے ہیں، بچوں نے گھیر لیا. اچھا، پیغمبر کو جب بھی بچے دیکھتے تھے پیغمبر کے ساتھ آ جاتے تھے، اور پیغمبر بھی بچوں کی کچھ چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے. خاص طور پر پیغمبر کہتے تھے یہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، یہ نقش و نگار جو مٹی سے بناتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. پیغمبر کہا کرتے تھے. اور جب پیغمبر بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پیغمبر ہیں، یہ شخصیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بچہ قریب آ جائے گا. بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، چونکہ تو بچے نزدیک ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ بچوں کو دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی، کبھی خرما دے دیا، کبھی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی پھل دے دیا. بچے نزدیک رہتے تھے. پیغمبر شہد، بچوں کو پسند تھا، پیغمبر شہد بچوں کو دیا کرتے تھے. تو اب پیغمبر جا رہے ہیں نماز پڑھانے، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے دیکھا رہے پیغمبر آگے، مطلب اپنا جیسا ساتھی سمجھا انہوں نے، چلو تو کھیلتے ہیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے اور پیغمبر کو روک لیا انہوں نے اور گھیرا ڈال دیا اور پیغمبر کے ساتھ کھیل لیں. اب سوچیں خلق عظیم پر فائز پیغمبر. جھڑک سکتے تھے کہ چلو بعد میں، ابھی جب میں نماز پڑھانے کے بعد. نہیں، بچے کھیل رہے ہیں تو رکے پیغمبر. اب وہاں سب تیار ہے، دیکھا پیغمبر آ نہیں رہے تو کہا جا کے دیکھو بھائی کیا ہو گیا، پیغمبر کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو بلال نکلے ہیں وہاں سے
تو دیکھا پیغمبر تو پھنسے ہوئے ہیں بچوں کے بیچ میں، کوئی بچہ کندھے پہ جا رہا ہے، کسی کے لیے اونٹ بن رہے ہیں، کسی کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے۔ کہا بلال نماز کا وقت تو ہے لیکن بچوں نے مجھے گھیر لیا ہے، مشکل یہ ہے کہ ایسے مانیں گے نہیں، تم ایک کام کرو جلدی سے گھر جاؤ، دیکھو وہاں کچھ ہے تو بچوں کو دینے کے لیے ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو گئے جناب بلال، روایت میں ہے کہ 8 اخروٹ تھے، اخروٹ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تو 8 اخروٹ تھے، وہ لے کے آئے۔ تو پیغمبر نے بچوں سے کہا دیکھو یہ میرے ہاتھ میں اخروٹ ہیں، تو تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اپنے اونٹ کو اخروٹ لے کر چھوڑ دو؟ بچوں نے کہا کھانے کے لیے مل رہا ہے، کھیل تو چکے، چلو اپنا کام کرتے ہیں، اخروٹ مل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ تو پیغمبر نے اخروٹ دے کر پھر وہاں پر جو جملہ کہا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہاں پر اخروٹ ان کے حوالے کیے اور کہا کہ سلام میرے بھائی یوسف کے اوپر، یوسف کو کچھ درہم دے کر کچھ لوگوں نے خریدا تھا، یہاں بچوں نے 8 اخروٹ دے کر پیغمبر کو خرید لیا۔ اخلاق پیغمبر یہ ہے۔ تو اس سے انسان متوجہ ہو کہ گھر میں اگر کہیں بچے نزدیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو بچوں کا تو روزہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ وقت دینا یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ خلق پیغمبر ہے کہ پیغمبر بچوں کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ اور اخلاق پیغمبر ایسا تھا کہ شکایت اور شکوہ نہیں تھا، لبوں پر اظہار نہیں تھا اس بات کا کہ میرے ساتھ مثلا تم ایسا کر رہے ہو، جتنا ہو سکتا تھا حلم کے ساتھ۔ وہ آپ کے پیش نظر ہے وہ واقعہ، شاید میں نے کہیں بیان بھی کیا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں انگور کی ٹوکری لے کے آتا ہے، انگور کی ٹوکری لے کے آتا ہے، اس کے یہاں انگور کی بیل تھی اور بڑی محنت سے اس نے مثلا وہ انگور جو ہے وہ اس کے یہاں پھلے تھے، پانی وانی دیتا رہتا تھا، خیال رکھتا تھا۔ جب انگور آئے اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، تو پہلے انگور ہیں تو میں چلتا ہوں پیغمبر کی خدمت میں۔ پیغمبر کی خدمت میں ٹوکری لے کے آیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے لا کے دیا۔ پیغمبر نے ایک انگور کھایا، مسکرا کے اسے دیکھا، تو وہ اور دیکھ رہا ہے، رسول اللہ اور کھائیے، ایک اور کھایا، پھر مسکرا کے دیکھا تو اس نے کہا کہ اور کھائیے، ایسے ایسے کہتا رہا، پیغمبر کھاتے رہے۔ بہت سارے ایسے اصحاب تھے جن کے منہ میں پانی آ گیا کہ اکیلے پیغمبر انگور کھا رہے ہیں، اور وہ بھی صاحب خلق عظیم، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، یا اصحاب سے کسی سے نہیں پوچھا پیغمبر نے، اچھے خاصے انگور کھا لیے۔ اس کے بعد وہ شخص بہت ہی خوش ہو کر اپنی ٹوکری لے کے پیغمبر کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کسی نے سوال کیا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ نے اکیلے کھا لی؟ ایسا تو نہیں ہے، آپ تو سخی ہیں، ہم لوگ بھی تھے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا، دیکھیں اخلاق پیغمبر نے کہا دیکھو میں نے یہ انگور اس لیے تمہیں نہیں دیے کہ اتنے کھٹے تھے انگور کہ اگر ایک بھی تم کھاتے تو منہ بنتا تمہارا، یہ ضبط میرا تھا کہ میں نے ضبط کر لیا، مفہوم جو ہے روایت کا، یہ پیغمبر کا ضبط تھا کہ انگور کھٹا کھانے کے بعد ہی مسکرا رہے ہیں۔ کھٹا کھا کے آدمی مسکراتا نہیں ہے، خود بخود چہرے کا امپریشن اپنے آپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیز کھائیں گے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کڑوی چیز کھائیں گے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اتنا کنٹرول تھا۔ حسن اخلاق پیغمبر یہ ہے کہ اگر تمہیں دے دیتا، تم ظاہر ہے کہ وہ کھٹے تھے تو چہرے پہ کیفیت آتی، وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا، کتنے اچھے سے میرے سامنے آ کے انگور اس نے رکھے تھے کہ پیغمبر، تو پیغمبر کھٹے انگور کھا کے مسکرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی میں کھٹی مٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اخلاق پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں اگر کچھ کھٹا کھٹا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو دوش دیا جائے اور ٹھہرایا جائے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کبھی کبھی یہ اخلاق پیغمبر کے جسے جناب خدیجہ نے پیش کیا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس لیے جڑ رہی ہوں کہ پیغمبر کا اخلاق اچھا ہے، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہی۔ جناب خدیجہ کے سلسلے سے کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اس کو عرض کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اسی سورہ کی طرف، سورہ حجرات، کہ جس میں پروردگار اپنے نبی کے سلسلے سے کچھ ہدایات کر رہا ہے کہ پہلی چیز سب سے جو ہم نے اب تک حاصل کی اس درس میں کہ پیغمبر کے سامنے اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا ہے، پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے صاحبان ایمان آگے مت بڑھو۔ دوسری چیز واتقوا اللہ، تقوی الہی کے ساتھ میں رہو، تقوی الہی اختیار کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے
اور اللہ سن رہا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا۔ اس کی میں نے تفسیر بیان بھی کی اور بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جاہلیت کے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ان کی آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ خود صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ اول و دوم جب بات کرتے تھے تو بہت پیغمبر کی خدمت میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بلند آواز سے اکثر جو ہے ان کی جو بحث ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی تو آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر پیغمبر کے ساتھ میں جب وہ تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے تو آواز پیغمبر کی آواز پر ان کی آواز نہیں بلند ہوئی تھی، پیغمبر خاموش تھے، آپس میں جب بات کر رہے تھے تو آواز بلند ہو گئی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور باقی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس وقت بھی یعنی آیت ہمیں روک رہی ہے کہ اگر پیغمبر خاموش بھی ہیں اور کچھ نہیں بول رہے ہیں اس وقت بھی تم اپنی آواز کو اگر آپس میں بات کرو تو بلند نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، وہ لوگ جو اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں۔ غض دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، غض بصر نگاہوں کو نیچے رکھنا، غض صوت یعنی آواز کو نیچے رکھنا۔ تو یغضضن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم، یہاں پر ہے کہ وہ افراد جو اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے، للتقوی تقوی کے ذریعے سے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ جو گفتگو ہے کہ لا تجہروا، اب اس کو آپ دیکھیں، لا تجہروا، اس سے پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی کہ نبی کے سامنے اس طرح سے بات مت کرو جس طرح سے آپ آپس میں بات کرتے ہیں، یعنی جو آپس کا طریقہ گفتگو ہے وہ بھی پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ نبی کے سامنے تمہارا یہ انداز ہونا چاہیے جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو تیز آواز میں آپ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اشارہ کرتے ہیں جب کوئی متوجہ نہیں ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ جو تمہارا ہے یہ نبی کے سامنے یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ تمہارے دوستوں کے سرکل میں سب چیز تکلفات نہ ہوں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں، آپس میں بے تکلفی ہو، تب بھی تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اب یہاں سے آج اتفاق سے میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک تفسیر ہے خاص طور پر سورہ حجرات کی، ایک شخصیت ہیں رضا صدر، انہوں نے سورہ حجرات کی تفسیر کی ہے، ایک خوبصورت انہوں نے استفادہ کیا ہے اسی آیت سے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں آداب زیارت بھی بتا رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، آداب زیارت کیسے بتا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے حرم میں امام رضا علیہ السلام میں آتے ہیں اور بہت زور زور سے زیارت پڑھتے ہیں، زور زور سے زیارت پڑھتے ہیں، نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کے سامنے، چونکہ نبی اور معصومین علیہم السلام یہ ایسا نہیں ہے کہ اب اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کا وجود نہیں ہے، تو ان کے سامنے ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ زیارت پڑھیں، چونکہ زیارت پڑھنے والے بہت لوگ ہیں۔ اب وہ ایک انسان پورے اٹینشن اور پورے توجہ کے ساتھ میں اپنے ذہن کو ایک سوئی کی ساتھ ایک جگہ لگا کے وہ زیارت پڑھ رہا ہے، آپ اسی کے سامنے کھڑے ہو کے زور زور سے زیارت پڑھ رہے ہیں، تو یہ دھیمے سے بھی سنتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اسی انداز سے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ حرم معصومین علیہ السلام میں بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ زیارت کو جب پڑھیں تو وہ یغضون اس طریقے سے ہو کہ اصواتہم، آپ اپنے لہجے کو تھوڑا دھیما کر لیں۔ یہ مختلف شخصیتیں ہیں جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے ان آیات کی، علامہ طباطبائی خود جو ہے وہ آیت اللہ مکارم شیرازی، مختلف شخصیتیں، ان میں سے رضا صدر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حرم ائمہ طاہرین علیہ السلام میں بھی ہمیں آواز کو نیچے رکھنا ہے۔ پھر رسول کے سلسلے سے جب آواز کو آپ اگر بلند رکھیں گے، کل میں نے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر اس میں توہین کا پہلو ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اس میں اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، حبط اعمال ہے۔ اعمال کے حبط کرنے کے لیے قرآن کریم میں
کچھ مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں پر تم شرک کرو گے پروردگار کا، شرک کے پروردگار اعمال کے حبط کرنے کا سبب ہے، یعنی اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پروردگار نے اس جگہ پر جو پیغمبر کے ساتھ میں ہمارا برتاؤ ہے اسے شرک سے جوڑ کر بیان کر رہا ہے قرآن کریم، یعنی اتنا اہم جانا ہے کہ جس طریقے سے جب تم شرک کرتے ہو تو تمہارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند کرنا، زور سے بات کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہ بہت اہم ہے، یہ سورے کا ایک اہم درس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عملاً شرک کی وادی میں چلے جائیں۔ اور انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں وہ انجام دیتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ جو ہے انسان کے سارے اعمال کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کے ختم ہو جانے کا سبب ہے۔ مثلا فرض کریں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک انسان غیبت کرتا ہے، ایک انسان فرض کریں کہ اپنی زندگی میں حلال نہیں کماتا ہے، حرام ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ہر ایک گناہ ایسا ہوتا کہ اس کا عمل تو کوئی بچتا ہی نہیں، پھر وہ جو عمل کرے گا، ایک گناہ کیا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو اب یہ بحث ہے قرآن کریم میں، مفسرین نے اس میں بحث کی ہے کہ کیا ہر ایک عمل ایسا ہے جب آپ انجام دیں گے جو پروردگار کو مطلوب نہیں ہے اور ہم نے اس کا گناہ کیا، کوئی حرام کام انجام دیا، تو ہمارے جتنے اچھے اعمال ہیں سب ضائع ہو گئے؟ نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے شرک، یہ گناہ ایسا ہے کہ اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جیسے پیغمبر کی توہین کرنا، یہ گناہ ایسا ہے کہ جس سے اعمال، تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اچھا، یغضون اصواتہم، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آواز کو، پیغمبر کی آواز سے ہلکا رکھنا یا آواز کو دھیمی رکھنا؟ آواز کو آپ دھیمی رکھیں اور آواز اتنی بلند نہ ہو کہ آپ کی آواز پیغمبر کو مثلا اس طرح سے محسوس ہو کہ یہ بلند آواز میں بات کر رہا ہے۔ خود یغضون اصواتہم بہت اہم ہے کہ جہاں پر بھی آپ گفتگو کریں، زبان کے سلسلے سے پورا میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان جب بولے تو دلنشیں انداز میں بولے۔ دلنشیں انداز میں بولنا، جاذب انداز میں بولنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دھیما لہجہ اختیار کرے۔ تو یہ صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے، جتنی بھی بڑی شخصیتیں ہیں جو بزرگان دین ہیں ان کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی بھی ایسی شخصیت کے سامنے جب ہیں آپ جو ایک محترم ہے سماج اور معاشرے میں، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، تو اس کے سامنے جب آپ گفتگو کریں تو دھیمے لہجے میں، یغضون، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ گفتگو کریں، دھیمے لہجے میں گفتگو کریں۔ دھیمے لہجے میں بھی اپنی بات کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال مختصر طور پر جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوا اور بہت ہی مختصر انداز میں سورہ حجرات ہی کے کچھ مفاہیم کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔